اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس برائی کے متعلقہ ہے جو آج کل یورپی ممالک میں کثرت سے اور ہمارے ملک عزیز پاکستان میں بھی کافی حد تک زیادہ جو ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی شخص کا جو ہے وہ غیر محرم عورتوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا یا کسی امرد یعنی بے ریش بچے کے چہرے کے اوپر نظریں جما کر دیکھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ محبوب آپ مومنوں کو اعلان عام فرما دیں اپنی نظروں کو نیچے جھکا کے رکھیں۔ اب نظر کو نیچے جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ان دونوں کی آپس میں مناسبت کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین کے صفحہ 28 پر فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ فَإِنَّهَا فرمایا کہ فَإِنَّهَا سبب كُلِّ فِتْنَةٍ، فرمایا اس وجہ سے کہ تمہاری نظر ہر فتنے کا سبب ہے، ہر فتنے کا سبب ہے، لہٰذا ہر فتنہ نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ نظر جو ہے اس کو صوفیاء برید العشق کہتے ہیں، یہ عشق کا ڈاکیہ ہے، جس نے جیسے ڈاکیہ خط پہنچاتا ہے پھر اس کے بعد اگلے معاملات۔ جب بندہ کسی کو بد نظری سے دیکھتا ہے، بد نگاہی سے دیکھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جو نظر ہے، جو ہماری آنکھیں ہیں، ان کا زنا کیا ہے؟ فرمایا ان کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا۔ تو اس سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اسلام میں مطلب تنگ نظری نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے، یہاں تک کہ مولا کائنات کو حضور نے فرمایا یا علی لا تتبعن نظرۃ النظرہ، اے علی ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ دوڑانا، فإن لک الاولی ولیست لک الآخرہ، فرمایا اچانک تمہاری نظر پڑ گئی تو پہلی نظر تو معاف ہے، لیکن اس کے بعد پھر اگر دیکھو گے پھر وہ گناہ میں شمار ہوگی۔ تو اس لیے جو بد نظری ہے بہت زیادہ اس سے گناہ جو ہے وہ پھیلتے ہیں، یہاں تک اس سے بڑھ کر اور گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ بد نظری کی وجہ سے بندے کے سینے سے قرآن کا جو نور ہے، علم کا جو نور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں آقا اگر بندہ کنٹرول کرتا ہے، عورتوں کو بد نظری سے بری نگاہ سے نہیں دیکھتا تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے کوئی عورت آتی ہے غیر محرم اور اس کو دیکھنے کے بجائے اپنی نظر کو نیچے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت ایک ایسی ایمان کی اندر ایک مٹھاس اس کو عطا کرتا ہے کہ جس کو وہ خود محسوس کرتا ہے۔ اور یہ بھی بد نظری کا ہی ایک نقصان ہے کہ بد نظری کی وجہ سے بندہ نعوذ باللہ من ذالک زنا تک پہنچتا ہے، اور پھر اس بندے کے جسم اور کپڑوں سے دن رات بدبو آتی رہتی ہے، کیونکہ برے کام کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ایسے کام لوگ کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھا نہیں جا سکتا، بدبو آتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جن کی نظریں پاک ہوتی ہیں ان کے سر سے پاؤں تک جسم کے اندر خوشبو مہکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد عطر سے جو ہے وہ خوشبو آتی تھی۔ صحابیات ان کی اگر بیٹیوں کی شادی ہوتی تو حضور کا پسینہ مبارک وہ شیشیوں میں جمع کر لیتی اور اپنی بیٹیوں کی جو ہے وہ شادی کے موقع پر اس کا استعمال جو ہے وہ کرتی۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کرتے تھے ان کے جسم کی جو خوشبو ہے اطیب من ریح المسک، مجھے تو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ محسوس ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا اچھے کام کا نتیجہ اچھا ہے، برے کام کا نتیجہ برا ہے۔ آخری بات، محدث ابن جوزی نے اس موضوع پر جو ہے کئی کتابیں لکھی، ایک کتاب ان کی جو ہے تلبیس ابلیس بھی ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو عبداللہ ابن اجلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر کھڑے تھے اور ایک عیسائی بچہ بالکل امرد جس کی ابھی داڑھی نہیں آئی تھی، اللہ اکبر، وہ اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے
حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو بھائی دیکھ رہا ہوں یار، دیکھو یہ عیسائی نصرانی لڑکا ہے، کتنا خوبصورت اس کا چہرہ ہے، یہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو آپ نے آگے سے پھر کیا جملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایک بریش بچے کو دیکھ تو رہے ہو لیکن اس کا انجام برا ہوگا۔ محدث امام احمد بن حنبل تو دورہ حدیث اس بچے کو پڑھاتے نہیں تھے جس کی ابھی داڑھی نہ آئی ہوتی تھی، امرت کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ یہ گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جب انہوں نے یہ جملہ فرمایا کہ بد نظری کا تمہیں پھر نتیجہ بھگتنا پڑے گا، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے، اس کے بعد میرے سینے سے اللہ نے قرآن کی دولت کا جو نور ہے وہ لے لیا۔ آج بھی کئی حفاظ کرام ہیں حفظ کر کے سکول پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ماہ رمضان آتا ہے تراویح نہیں پڑھاتے، قرآن مجید نہیں سناتے، کیونکہ سینے سے وہ نور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلب کر لیتا ہے۔ لہٰذا بندے کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ علم جو ہے وہ ایک اللہ کا نور ہے، اور پاکیزہ برتن ہوتا ہے تو پاکیزہ اس کے اندر چیز آتی ہے۔ اس وجہ سے آج حفاظ کرام قرآن کے نور کو بھلا بیٹھے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک نوجوان کاتب بیٹھ کے جو ہے وہ لکھ رہا تھا، تو اس دوران ایک خوبصورت عورت کا وہاں سے گزر ہوا، وہ ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھنا شروع ہو گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے جو ہے وہ گدی کے اوپر آپ نے زور سے جو ہے مکہ مارا، اور آپ نے فرمایا بے وقوف، تمہیں عقل نہیں ہے، تم کیا کرتے ہو؟ یہ حیض و نفاس کی پلندہ عورتیں، ان کو دیکھ کر اللہ کریم نے تمہارے لیے جنت میں کتنی پاکیزہ حوریں رکھی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہ نسوانی جو عارض ہیں ان سے بھی وہ عورتیں پاک ہوں گی، تو تم جنتی حوروں کو ضائع کرنے لگے ہو حیض و نفاس والی عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو کر۔ فرمایا عقل کے ناخن لو، ایسا نہ کیا کرو۔ اولیاء کرام نے اسی چیز کو لیا، غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور اس طرح زندگی پاکیزہ رحمت کی چار دیواریوں میں گزار دی۔ اللہ نے ان پر بڑا کرم کیا ہے۔ اللہ کریم ہماری ماؤں بہنوں کو خاتون جنت کی چادر تطہیر کے صدقے ہر برے کام سے جو ہے محفوظ رکھے۔ نبینہ صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کی خدمت میں آتے ہیں، ازواج مطہرات کا دوپٹہ کھسک جاتا ہے، انہوں نے کہا نبینہ ہے وہ تو ہمیں دیکھ نہیں رہے، سرکار جلال میں آئے، سرکار نے فرمایا تم نے دوپٹہ کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ وہ تو نبینہ صحابی تھے۔ فرمایا تم تو نبینہ نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی تھی۔ یعنی ایک دوسرے کو دیکھنا، مرد کا عورت کو دیکھنا، عورت کا جو ہے وہ مرد کو غیر محرم کو دیکھنا، دونوں منع ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو اس بری نحوست سے، بالخصوص سکول کالجز یونیورسٹیوں میں یہ نحوست عام ہے، اللہ جو ہے سب ماؤں بہنوں کو اس بری حرکت سے محفوظ رکھے، اور ہماری نگاہیں یا قرآن پر اٹھیں یا حدیث پر اٹھیں، اور خدمت دین میں ہر لمحہ ہماری زندگی کا گزر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔